نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ملتی جلتی آواز والے حروف کر چکے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو میرے پہلے دن کی ویڈیو سے لے کر میری آج تک کی ویڈیو میں ہم لوگ صرف اور صرف حروف ہجا کر رہے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں میں، کیونکہ حروف ہجا ہی وہ حروف ہیں جن پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ آپ کے یہ حروف جتنے زیادہ خوبصورت اور اچھے ہوں گے، آپ کا قرآن اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور اچھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو اگلا سبق ہے وہ ہے مخرج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب۔ تو پہلے سمجھ لیتے ہیں مخرج کیا ہے۔ مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں، یعنی جس جگہ سے آپ حروف ادا کرتے ہیں وہاں کا ایریا، اس کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ حروف کون سے ہیں جن کا مخرج یا تو ایک ہے، یعنی نکلنے کی جگہ ایک ہے، یا ان کے نکلنے کی جگہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر حروف حلقی ہے جن کو ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ پہلے ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، ان کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، یعنی نکلنے کی جگہ وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بلاکس میں آپ دیکھ رہے ہیں حروف لکھے گئے ہیں۔ بلاک سے مراد ہے کہ یہ حروف جو ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حمزہ ہا۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی آپ دیکھیں منہ کے اندر کا حصہ دیکھیے، اپنی زبان کی شیپ دیکھیے، حلق کے نیچے یعنی سینے کی جانب سے اور وزن کے ساتھ ہیں۔ ادائیگی کیا ہے؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ ان کا مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے۔ آگے ہے عین اور ہا، اور عین اور ہا کی ادائیگی کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ حلق کے درمیانی حصے سے تو آواز کیا ہوگی؟ عین ہا، عین ہا۔ یہ دونوں حروف جو ہیں وہ باریک حروف ہیں۔ اس کے بعد ہے غین اور خا، ان کی ادائیگی کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے، اور یہ موٹے حروف میں سے بھی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور ان کی آواز بھی موٹی ہوگی اور ان کی ادائیگی بھی مخرج یعنی بالکل قریب قریب ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے اگر آپ ان تصویروں پر غور کریں تو۔ ادائیگی کیا ہے؟ غین خا، غین خا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا حرف آ رہا ہے وہ ہے قاف، اور قاف جو ہے موٹے حروف میں سے بھی ہے جو ہم پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اس کا مخرج دیکھتے ہیں کیا ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کی کوے والی جگہ پر لگا کر، یعنی آپ کی زبان کا یہ جو پیچھے والا حصہ ہے، آپ کی جو گلے میں بیل ہے، اس ایریا سے ٹچ کریں گے تو قاف جو ہے موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوگا۔ آواز کیا ہوگی؟ قاف، قاف۔ اس کے بعد کاف ہے، اور کاف جو ہے باریک حرف میں سے ہے، اور کاف اور قاف جو ہے ملتی جلتی آواز میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان میں جو فرق ہے وہ اتنا ہے، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مخرج بھی ان کا قریب قریب ہے، یعنی نکلنے کی جگہ ایک نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے۔ تو کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کو قاف کی جگہ سے ذرا منہ کی جانب کیا کرنا ہے؟ تالو کو لگا کر، ٹھیک ہے، یعنی منہ کے اگلے حصے کی جانب تھوڑی سی اس کی آواز، اور آواز باریک ہوگی، اور آواز کیا ہے؟ کاف، کاف، کاف۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے تین حروف آ رہے ہیں وہ دیکھیں ایک ہی بلاک میں ہیں، اور اگر آپ تصاویر پر غور کریں تو ان تصاویر کی جو شکل ہے اور ان کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل ایک ہی ہے، یعنی ان تین حروف کا مخرج نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان کے درمیان کو درمیان تالو سے لگا کر، یعنی زبان کا سینٹر ایریا اپنے اوپر سینٹر ایریا سے ٹچ کریں گے تو ان تینوں حروف کی ادائیگی ہوگی، اور آپ نے ادا کرتے ہوئے اس پہ غور کرنا ہے۔ تو آواز کیا ہوگی؟ جیم، شین، یا، جیم شین یا، جیم شین یا، اور یہ تینوں حروف جو ہیں وہ باریک آواز کے ساتھ ہیں۔
اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے ضاد، اور ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں، مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑھوں کی جڑ سے لگا کر، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل اسی طرح زبان بھی لگے گی اور آپ کی آواز بھی موٹی ہوگی یعنی پر ہوگی۔ ادائیگی کیا ہوگی؟ ضاد ضاد ضاد۔ اس کے بعد لام ہے۔ لام جو ہے زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور داڑھوں کے مسوڑوں سے لگا کر، یعنی آپ کی زبان کا اگلا حصہ اوپر کے 6 دانت اور داڑھوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز ہے، اور آواز کیا ہے؟ لام لام لام، مضبوطی سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون کے لیے کیا کرنا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر، زبان کا اگلا حصہ اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر، اور آواز کیا ہوگی؟ نون نون نون۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے را، اور را کا مخرج دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ زبان کے اگلے حصے کو پشت سمیت اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے۔ زبان کا اگلا حصہ اس کو اپنے پیچھے کے حصے سمیت اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے۔ آواز کیا ہوگی؟ را را را، اور یہ را جو ہے موٹا ادا کر رہی ہوں کیونکہ را کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آنے والے وقت میں آگے کریں گے۔ اور اگر اب آپ دوبارہ لام، نون اور را پر غور کریں تو ان تصاویر سے پتہ چلے گا کہ ان کا مخرج قریب قریب ہے، یعنی نکلنے کی جگہ ایک تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے باقی کے حروف جو ہیں اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ عمل وہ ہونا چاہیے جو تھوڑا ہو اور لگاتار ہو، اور جو تھوڑا ہو اور بہترین ہو۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہمارے ان اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور ان میں استقامت عطا فرمائے۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔